اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے 70واں سبق پڑھنا ہے۔ سبق کے ابتدا میں قرآن کریم کی منتخب آیات ذکر کی جاتی ہیں، تو جو آیت آج کے سبق میں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے مسئلے پر ہے، اور حدیث بھی اسی سلسلے میں ہے اور عقائد میں بھی اسی طرح کی بات نقل کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ حدیث شریف دیکھیں، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، کہ آپ نے فرمایا جو مجھ پر میری قبر کے قریب صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے گا تو وہ مجھے فرشتوں کے واسطے سے پہنچایا جائے گا۔ آگے عقائد میں صلاۃ و سلام کا عنوان کر کے لکھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور افضل درود شریف وہ ہے جس کے لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں۔ سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ اور فائدے کو عنوان میں بتایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، اور جب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک دفعہ اس مجلس کے اندر صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار یعنی جب بھی تذکرہ آئے ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ آپ کے تشریف لانے سے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اللہ کی خوشی ناخوشی کا علم ہوا، زندگی میں دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں طریقہ سکھایا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق آپ نے ہمیں رہنمائی نہیں فرمائی۔ آپ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اور دنیا کا قانون ہے کہ جس قدر کوئی کسی پر احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن، آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، شریعت جیسی عظیم نعمت دی، ہمیں جینے کا صحیح طریقہ سکھلایا، تو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ اور یہ کتنا اہم عمل ہے، اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت خود اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔
اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ صلاۃ کی نسبت اللہ پاک کی طرف بھی آئی، فرشتوں کی طرف بھی آئی، اور مسلمانوں کو بھی صلاۃ و سلام کا حکم ہے۔ یہ صلاۃ کا ویسے منع ہوتا ہے عربی زبان میں دعا، لیکن جب صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ بھیجنا، آپ پر صلاۃ بھیجنا، یہ مسئلہ ذکر ہو تو اس کے مراد ہوتا ہے رحمت کا بھیجنا۔ جب صلاۃ کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کا معنی کیا جی؟ رحمت بھیجنا۔ اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہے تو اس کا معنی طلب رحمت، رحمت کو طلب کرنا، رحمت کا مطالبہ کرنا۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو۔ اے اللہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ یہ مطلب ہے صلاۃ کا۔ سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، رحمت کاملہ نازل فرما اور سلامتی نازل فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ ہمارے محسن ہیں کہ آپ پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، اور جس کام کا رب تعالیٰ حکم دے وہ کام کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے زندگی کے اندر کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنا فرض ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس مجلس میں آ جائے تو اس مجلس کے اندر کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے۔ باقی جتنی مرتبہ آپ کا نام اس مجلس کے اندر آ جائے ہر مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بہتر ہے۔ صلاۃ و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا جس طرح اللہ رب العزت کی رضا کے اور بہت سارے ذریعے ہیں۔ نماز پڑھنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ذکر کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، تلاوت کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح صلاۃ و سلام پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اس وقت بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اب بھی صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے اور پڑھنے کا حکم ہے۔ وفات سے پہلے بھی صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم تھا، وفات کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ اب صلاۃ و سلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں پڑھتے تھے تو وہ تو مسئلہ ہی ہے، وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے سلام پڑھنا اور آپ کے ساتھ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ اب اللہ آپ کا بھلا کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر تم مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو میرے فوت ہونے کی بعد تو مجھ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے۔ فرمایا اگر تم میری قبر پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھو تو پھر وہ خود میں براہ راست سنتا ہوں، اور کوئی آدمی دور سے پڑھے گا، دور سے فرشتے جو ہے وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھا ہوا صلاۃ و سلام یہ رائے گا نہیں جاتا۔ اگر خود آپ کی قبر مبارک پر، آپ کے روضہ مبارک پر جا کر پڑھیں تو خود سنتے ہیں، دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی قبر میں آ جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھو تو اس کو سنتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ میرے قبر پر پڑھو خود سنتا ہوں۔ اور پھر صلاۃ و سلام پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے یہ کن الفاظ سے افضل ہے، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ بہتر ہیں جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور اس کے کئی الفاظ ہیں صلاۃ و سلام کے۔ سب سے افضل وہ صلاۃ و سلام کا طریقہ ہے یا وہ صلاۃ و سلام افضل ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے ہم درود ابراہیمی بولتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلاۃ و سلام کے الفاظ میں سے سب سے افضل ہے، کیونکہ نماز کے اندر یہی پڑھا جاتا ہے۔ نماز وہ عبادات میں سے سب سے اہم عبادت ہے
جب سب سے اہم عبادت میں جو ہے اس کا انتخاب ہے تو پھر عام حالات میں بھی اسی کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا، اس لیے درود ابراہیمی کو پڑھنا بہتر ہے۔ اب جو ہے صلاۃ والسلام جو پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں پڑھیں گے دور ہے تو فرشتے پہنچا دیں گے، آپ کے روزے کے پاس ہے تو خود سن لیں گے، کوئی خاص نہ وقت مقرر ہے نہ کوئی خاص جگہ مقرر ہے۔ اگر کوئی آدمی صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کر لیتا ہے اور یہ نظریہ اپنا لیتا ہے کہ اس وقت میں صلاۃ والسلام جو پڑھے گا وہ تو ٹھیک آدمی ہے، جو اس وقت میں نہیں پڑھے گا تو وہ آدمی جو ہے وہ اس پہ فتویٰ بازی شروع کر دے کہ یہ آدمی جو ہے راہ راست پہ نہیں ہے، یہ آدمی گستاخ ہے، یہ آدمی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا منکر ہے، اس قسم کی باتیں اگر کرے تو یہ پابندیاں شریعت نے نہیں لگائی ہیں، تو اگر وہ لگاتا ہے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا۔ جس طرح کہ دیکھیں صلاۃ والسلام کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ایک آدمی کا وقت خاص مقرر کر لے اور وہ کہے بھئی اس وقت میں تو تمہیں ضرور ہی پڑھنا ہے نا، اب جو نہ پڑھے ان پر اس پر تنقید کرے، اس وقت کو پڑھنے کو لازمی سمجھے اور جو ہے نہ پڑھنے والوں پر تنقید کر رہا ہے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا، کیونکہ جس چیز کا وقت شریعت نے مقرر نہیں کیا ہم اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتے اور پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ جس طرح کہ دیکھیں اب طرز ہمارے ہاں چلا پاک و ہند کے اندر کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 1953 کی جو یہ تحریک ختم نبوت ہے اس کے بعد یہ مسئلہ چلا، کیا چلا کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے کا مسئلہ، اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اب صلاۃ والسلام کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا، لیکن ایک خاص گروہ نے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ نہیں پڑھتے تھے ان پر تنقید کرنا شروع کر دی، یہ لوگ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں، درود کے منکر ہیں، لہذا جو ہے وہ اپنے یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں فتح بھائی شروع کر دی اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو ضروری قرار دے دیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، چاروں مؤذنوں میں سے کسی ایک مؤذن کے متعلق بھی یہ بات نہیں آتی کہ وہ اذان سے پہلے جو ہے صلاۃ والسلام پڑھنے کا التزام کرتا ہو، کسی ایک بھی مؤذن سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ جب یہ ثابت نہیں تو یہ اذان کا حصہ نہ ہوا، ایسے ہی ہے نا جی، اگر یہ ثابت ہوتا تو پھر اذان کا حصہ ہوتا، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب یہ مسئلہ چھڑا ہے، میں نے بتایا 1953 کی تحریک ختم نبوت کے بعد، اور اس وقت چونکہ مسئلہ چلا تھا کہ مرزائیوں کو کافر قرار دلوانا ہے، اس وقت جس طرح اب سیاسی حالات پلٹا کھا رہے ہیں اس وقت بھی سیاسی حالات نے پلٹا کھا لیا، اس کی وجہ سے یہ تحریک وقتی طور پہ جو ہے وہ دبا دی گئی، پھر 1973 کے اندر دوبارہ تحریک چلی اور مرزائیوں کو کافر قرار دلوا دیا۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام شروع کروایا، وہ جو جنگ بازار میں مسجد ہے سردار صاحب والی، انہوں نے شروع کروایا۔ یہ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک جب چلی ہے، ختم نبوت کی تحریک پر شروع ہوا ہے۔ وہ کیسے شروع ہوا ہے؟ جب مرزائیوں کے خلاف یہ مسئلہ چلا کہ کافر ہیں، ان کو کافر قرار دلوانا ہے، اس وقت جو ہے ضرورت پیش آئی، مرزائیوں نے شرارت کی، مرزائیوں نے شرارت کی کہ مسئلہ کوئی ایسا چھیڑ دو جس کی وجہ سے دیوبندی ریلوی آپس میں لڑ پڑے اور ہماری طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ تو اس سردار صاحب کو تیار کیا کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام شروع کرا دو، اور انہوں نے اذان سے پہلے جو ہے یہ صلاۃ پڑھنا شروع کر دی، اور پھر جو نہیں پڑھتے تھے ان پر تنقید شروع کر دی۔ پورے پاکستان میں مسئلہ چل گیا۔ جب یہ مسئلہ چھڑ گیا مرزائیوں کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، بات سمجھ آئی؟ اور پھر یہ شروع سردار احمد صاحب اور ظفر اللہ خان قادیانی، شورش کشمیری نے تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ ظفر اللہ خان جو مرزائیوں کو پہلا، مرزائیوں کا بہت بڑا کہہ لو ہمدرد تھا اور خود مرزائی تھا، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، تو یہ آدمی اور سردار صاحب یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ انہی دنوں جب تحریک ختم نبوت چلی ہے تو یہ اپنا سفر کرتے ہوئے ریل پر آئے تھے، ایک ٹرین جو ہے جگہ پہ رکی تو سردار صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے۔ اس ملاقات کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا کہ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے کبھی یہ جھگڑا کسی مسجد میں نہیں تھا یہ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اب دوسری بات کہ اس بات کا احساس اب خود ان لوگوں کو بھی ہوا
جن لوگوں نے اذان سے پہلے صلاۃ السلام شروع کیا تھا ان میں پھر آپس کے اندر اختلاف ہو گیا، یار یہ سنت تو ہے نہیں، اگر یہ سنت ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خود اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے، تو اب اللہ آپ کا بھلا کرے خود ان کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ اس طرح آپ اگر کبھی غور کریں ان حضرات کے اب دو گروہ ہیں، بعض مسجدوں کے اندر اذان سے پہلے صلاۃ ہوتی نہیں، بعض مسجدوں کے اندر اذان سے پہلے صلاۃ ہوتی نہیں ہے۔ آپ غالباً کہتا ہوں 100% نہیں، مجھے ساتھیوں نے بہت زیادہ نے بتایا ہے، اس لیے میں غالباً کہہ رہا ہوں کہ جامعہ امینیہ مفتی امین صاحب کا سید اسد صاحب کا جو مدرسہ ہے وہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھتے۔ بات سمجھ آئی؟ اب احساس ہو گیا اس چیز کا۔ اب دوسری بات کہ جو لوگ پڑھتے ہیں اب انہوں نے بھی جو ہے نا اس بات کو محسوس کیا کہ یار ہم نے پتہ نہیں کیوں شروع کیا، اس کا کیا پس منظر تھا، اب وہ بھی شکار ہوئے تذبذب کا۔ انہوں نے کیا کیا، اب اذان سے 5-7 منٹ پہلے صلاۃ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سپیکر بند کر دیتے ہیں، پھر جو ہے 5 منٹ کا وقفہ کر کے دوبارہ پھر اذان کہتے ہیں۔ یعنی جو فتویٰ ہم پہ لگایا تھا یہ صلاۃ نہیں پڑھتے، ان کی اذان ناقص ہے، یہ صلاۃ نہیں پڑھتے، جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کا جو ہے یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، اب خود اس بات کا احساس ہو گیا، اس لیے صلاۃ پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر وقفہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اذان کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اپنے مسئلے پر خود ان چاروں کو شک ہو گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ اچھا، تو یہی بات جو ہے اس کے وجود ہونے کی وجہ دلیل ہے کہ ایک چیز ایک وقت کے اندر لازم نہیں تھی، اس کو ایک وقت کے اندر لازم کر لیا، یہ وجود بن گیا، اور دوسرے پر فتویٰ بازی کی کہ یہ لوگ درود کے منکر، ہم درود کے منکر نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ صلاۃ پڑھنے کن الفاظ کے ساتھ ہے، میں نے عرض کیا الفاظ کی بات، سب سے افضل وہ الفاظ ہوتے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں۔ عام تر صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے کا یہی تھا کہ وہ الفاظ صلاۃ السلام کے درود السلام کے پڑھتے تھے جو احادیث کے اندر آئے ہیں، اپنی من مرضی کے الفاظ انہوں نے گڑھے ہوئے نہیں تھے۔ یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ شروع ہوئی ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہی تھا کہ اسے جنگ میں درود شریف کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مقصد ہے کہ تحریک ختم نبوت کو دبا دیا جائے۔ دوسرا مقصد کہ اپنے عقیدے نظریے کی تشہیر، ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے روضے میں مدفون ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں مدفون ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے والی جگہ جو ہے وہ افضل ترین جگہ ہے کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ ہے، اس لیے اب اپنے اس عقیدے کے اظہار کے لیے ایک اور چار کے لیے جو ہے یہ درود السلام جو ہے وہ الفاظ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان الفاظ کو جو ہے وہ عوام کے اندر مشہور کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنے اس عقیدے کا پرچار ہو جائے۔ حالانکہ ایک ہے الصلاۃ والسلام پڑھنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، دوسرے کن الفاظ سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ آیت آپ سلم پہ اتری، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ کرام جب بھی صلاۃ والسلام پڑھتے تھے کیا وہ یوں کہتے تھے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ جب ایسی بات نہیں تھی تو پھر صلاۃ کا جب لفظ بولو، درود کا جب لفظ بولو تو فوراً دھیان جو ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ بادشاہ صلاۃ والسلام کے نہیں ہے، صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے وہ خاص طرز کی ہے اور اپنے خاص عقیدے کی تشہیر مقصد ہے، وگرنہ یہ صحابہ کرام سے اس طرح تو منقول نہیں تھا کہ وہ جہاں بھی ہوتے دنیا میں تو وہاں جو ہے ان الفاظ سے درود صاحب پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور یہ بات غلط ہے اور یہ نظریہ غلط ہے۔ اس سوچ کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہے ہی اپنے روضے کے اندر، تو یہ اپنے غلط عقیدے کی تشہیر کے لیے جو ہے اس کو عام کیا گیا، وگرنہ میں نے بتایا اگر یہ افضل درود شریف ہوتا تو پھر اس کو نماز میں پڑھا جاتا۔ نماز میں تحیات کے بعد ہم اللہم صلی علی محمد و علی محمد پڑھتے ہیں، اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو ہے یہی افضل ہوتا تو پھر اس کو نماز میں پڑھا جاتا۔ جب نماز میں تم خود نہیں پڑھتے تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اب عجیب طرح چلا ہے، آج تک جب آپ وسلم کا نام آتا تو کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے ہم یہ قائد خطیب جو ہیں جمعے کے اندر جو کرتے ہیں، جب آپ وسلم کا نام آتا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی طرز بدل دیا۔ حالانکہ حدیث کی کتابیں بھری ہوئی پڑی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جہاں بھی سلام کا لفظ آیا، صلاۃ کا لفظ آیا، صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح ستہ کے اندر حدیث جہاں بھی آپ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے بنا دیا۔ تو یہ شریعت کے اندر تبدیلی یا اپنے خاص نظریات کی تشہیر کی جو کی جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صلاۃ والسلام اللہ کا حکم ہے،
اور اس کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے اس طرز پہ جس طرز پہ شریعت نے بتایا ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار بتایا اور جو ڈسپلن دیا اس ڈسپلن کے مطابق پڑھیں گے تب ثواب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جو ہے اس طرح کے اللہ کا بھلا کرے، ہمارے یہاں طرز ایک چلا ہے، جمعے کی بعد جو ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے اور کھڑے کو پڑھتے ہیں۔ اب نظریہ کیا ہوتا ہے کھڑے کو پڑھنے کا، کہ کھڑے کو جو ہے یہ جو جب پڑھیں گے اور جو مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے، اس نظریے کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لاتے ہیں وہاں۔ اب دیکھو ایک طرف ہے صلاۃ و سلام پڑھنا، اس سے کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن یہاں جو ایک تیسرا نظریہ گھڑ لیا تو کہ آپ سلم کی ذات جو ہے کھڑے کے پڑھو تو آپ سلم خود تشریف لاتے ہیں، یہ نظریہ قرآن سنت میں کہیں نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے۔ صلاۃ و سلام کے نام پہ اپنے نظریات کو دوسرے کے اوپر مسلط کرنا یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے اور یہ دارس مندی نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھے یہ شریعت کا حکم ہے، اس سے کوئی کسی کو نہیں روکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ آج ہم کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کہتے ہیں دیکھو جہاں کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے ہم وہاں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، جہاں بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے ہم وہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے ہم نماز کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جنازے کے اندر کھڑے کے پڑھنے کا حکم ہے ہم دوسری پڑھتے ہیں تو کھڑے کے پڑھتے ہیں۔ تو بھائی جہاں کھڑے کے پڑھنا ہے وہاں کھڑے کے پڑھو، جہاں بیٹھ کے پڑھنا تو وہاں بیٹھ کے پڑھو، اپنی مرضی سے جو ہے تعین نہ کرو۔ جب نہ کوئی وقت نہ کوئی جگہ نہ کوئی حیت صلاۃ و سلام پڑھنے کی شریعت نے مقرر نہیں کی، ہم اپنی طرف سے مقرر نہ کریں۔ بات سمجھ نہیں؟ کہتے ہیں آپ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ سے نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ اس کا معنی صلاۃ والسلام ہو آپ پر، اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول اگر میرے سامنے ہوتے تو میں یوں کہتا، لیکن میرے سامنے نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاؤں وہاں کہوں گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے موجود ہے۔ تم کہو کہ تم یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، ہم آپ وسلم کے روضے پر جا کے پڑھیں گے لیکن یہاں نہیں پڑھیں گے، پڑھتے ہیں لیکن وہاں پڑھتے ہیں، تم اس کو اور جگہ پہ استعمال کر رہے ہو حالانکہ یہ اور جگہ پہ پڑھنے کا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ ہاں جی، تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، جنازے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں ہم وہاں روضے پہ پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے، جہاں اللہ کے رسول نہیں ہے۔ جہاں کوئی آدمی سامنے موجود ہے تو وہاں اس کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے نا جی۔ تو صلاۃ و سلام اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے طرز یا اس کے لیے وقت، اس کے لیے کوئی جگہ اپنی طرف سے خاص کر لینا یہ شریعت کا تقاضا نہیں، دانش مندی نہیں ہے، شریعت کے حکم کو سامنے رکھ کر جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، ذکر رسول کے تحت بات آئی، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنوان عقائد کے اندر آیا کہ وہ تمام حالات و واقعات جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ کرنا یہ باعث خیر و برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا یہ باعث خیر و برکت ہے، تاکہ اس سے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آئے گی تو خود اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ اور آپ کی زندگی کا تذکرہ کرنا اور آپ کے حالات کو بیان کرنا یہ آپ سے محبت کی نشانی ہے، اس لیے سیرت رسول پر جو ہے وہ پروگرام ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ فضیلت و زیارت روضہ اطہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی فضیلت، ہاں جی، کہتے ہیں زمین کا وہ حصہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، کائنات کے سب مقامات حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ اس کو سمجھ لیں، بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اعتراض جو ہے وہ اس پہ کرتے جس نے یہ بات کی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ پاک خالق ہیں، اپنی بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اپنی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق، سب سے افضل ہستی جو بنائی ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہے نا؟ سب سے افضل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوقات میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آئی بات عرش کی، اب بات آئی کرسی اور کعبہ کی۔
عرش جو ہے عرش یہ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ مخلوق ہے نا، عرش رب تو نہیں. اچھا کرسی جو ہے خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ مخلوق. یہ مخلوق ہے، خالق تو نہیں. کعبہ جو ہے خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ مخلوق ہے. جب یہ بات فرمائی کہ رب تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم عطر کے ساتھ جو مٹی لگی ہے یہ عرش سے افضل، کعبہ سے افضل، کرسی سے افضل، وجہ اس کی یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کائنات سے افضل ہے اور تمام مخلوقات سے افضل ہے. مخلوقوں میں عرش بھی ہے، مخلوق میں کرسی بھی ہے، مخلوق میں کعبہ بھی ہے. جب سب سے افضل ہوئی تو عرش سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے اور کرسی سے بھی افضل. بات سمجھ آئی؟ اب آپ وسلم کی ذات تو افضل ہے. مٹی کی بات فرمایا جو مٹی آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ مٹی سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ وسلم کی ذات خود کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، اور افضل چیز کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی افضل ہو جایا کرتی ہے. اس کی مثال میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھو یہ مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور گھروں میں سب سے افضل ترین جگہ یہی ہے. آپ نے حدیث میں فرمایا، ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اچھی جگہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور سب سے بری جگہ یہ گلیاں اور بازار ہیں. حدیث میں آپ نے فرمایا چونکہ افضل ترین جگہ مسجد ہے. اب مسجد کے اندر جو بھی چیز لگی ہے یہ باقی چیزوں سے افضل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک پنکھا ہوا جو مسجد میں لگا، ایک پنکھا ہوا جو ہمارے گھر میں لگا ہے، اس پنکھے میں اس پنکھے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک وہ اینٹ ہے جو اس مسجد میں استعمال ہوئی ہے، ایک وہ اینٹ ہے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوئی ہے. ایک یہ چٹائیاں ہیں جو ہمارے یہاں پڑی ہیں مسجد کے اندر، دوسری وہ جو ہمارے گھروں میں پڑی ہیں. اب یہ چٹائیاں، یہ پنکھے، یہ سیمٹ، یہ بجری، یہ ساری کی ساری استعمال ہونے والی چیز جو مسجد میں استعمال ہوئی ہیں یہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی چیز سے افضل ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ افضل جگہ ہے. افضل جگہ کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے گی وہ خود افضل ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا جی؟ بالکل. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، تو وہ مٹی جب آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہے اس کو نسبت آپ کی ذات سے ہوئی ہے، اس لیے وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہو گئی. اصل میں قرآن کریم افضل ترین کتاب ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے. اب جب وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کائنات کے ہر کلام سے افضل ہے، اس کے اوپر ہم نے بازار سے کپڑا خرید کر جو ہے وہ غلاف چڑھا لیا. جب غلاف چڑھا لیا، پہلے تو اس کپڑے کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی جب تک یہ مارکیٹ میں تھا، لیکن جب یہ قرآن کریم کے ساتھ لگ گیا اب اس کو نسبت قرآن سے ہو گئی، اب اس کی عزت اور قدر ہے. جس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی ناجائز ہے، اسی طرح اس غلاف کی بے حرمتی بھی ناجائز ہے. یہ نہیں کہ آپ غلاف اتار کے نیچے پھینک دیا. کیوں؟ اب اس کو نسبت کلام اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے. نسبت سے انسان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، نسبت سے جو ہے کسی بھی چیز کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ مٹی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگی ہے، چونکہ اس کو نسبت ہمارے پیارے پیغمبر سے ہو گئی ہے، ہمارے پیارے پیغمبر کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، اس لیے مٹی بھی ہر چیز سے افضل ہے. بات سمجھ آئی؟ آگے روزہ اطہر فائدہ. روزہ اطہر کی زیارت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے، اور اسی حالت میں دعا مانگنا بہتر اور مستحب ہے. یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیں تو آداب میں سے یہ ادب ہے کہ وہاں صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. صلاۃ و سلام میں ہم کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے کوئی آدمی پڑھ لے صلاۃ، کوئی حرج نہیں ہے. درود ابراہیم پڑھے گا، وہاں بھی درود ابراہیمی افضل ہے. سلام کے الفاظ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگرچہ سلام کے الفاظ متعین نہیں ہیں لیکن ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تحیات پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر انہی الفاظ سے پڑھنا افضل ہے. اچھا، جب یہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے اب دعا مانگنی ہے. کوئی بھی نیک عمل آدمی کرتا ہے تو نیک عمل قبول ہوتا ہے اپنا، اور جب قبولیت والی جگہ ہو تو وہاں انسان اپنی جو ہے وہ حاجات بھی مانگتا ہے. جس طرح مسجد میں آئے ہیں، یہاں عبادت کی ہے، عبادت کرنے کے بعد دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ عبادت کی ہے آپ کے حکم کے مطابق یہاں آئے ہیں، اب ہماری فلاں فلاں حاجتیں سے قبول فرما. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئے ہیں، ظاہر بات صلاۃ والسلام پڑھا ہے، یہ رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. اب وہاں بھی مبارک موقع ہے، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے. دعا کریں
تو کہتے ہیں دعا کرنے میں اگر دعا کے آداب میں سے جی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک مواجہ شریف کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اگر وہیں ہم دعا کر لیں گے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا بہتر اور مستحب ہے۔ اگر وہاں رش ہو، اگر وہاں موقع نہ ہو، پھر دعا جو ہے کہیں ہٹ کر اور طرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں بعض بیوقوف کھڑے ہوتے ہیں تو آج کل جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے چلنے پھرنے والے کئی وہاں ہیلپ کے نام پہ آ جاتے ہیں، تو لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہے کہ جو بھی آتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے کھڑا تھا اس کو دھکے دینے شروع کرتے ہیں، چل بھائی رش ہے، ہم جانتے ہیں رش ہے، لیکن ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ گھر سے کرمان لے کے آیا ہے، وہ گھر سے سوچ فکر لے کے آیا ہے، گھر سے عقیدت لے کے آیا، اس کو کم از کم ایک مرتبہ اتنی مہلت تو دو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر صلاۃ السلام پیش کر لے۔ بس اوقات صلاۃ السلام بھی صلی کے ساتھ نہیں پیش کرنے دیتے اور فوراً جو دھکے نکال رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل بات غلط ہے، غلط حرکت ہے ان کی۔ باقی ہمیں چاہیے کہ رش وہاں زیادہ ہے، دعا وہاں مانگ لے، موقع ہو تو بہتر ہے، نہیں تو کہیں تھوڑا سا ہٹ کر بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سفر مدینہ منورہ، کہتے ہیں سفر مدینہ منورہ کے وقت روضہ مبارک مسجد نبوی اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی نیت کرنا افضل اور باعث اجر و ثواب ہے، البتہ خالص روضہ پاک کی زیارت کے نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے نیت سے سفر کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج یہ مسئلہ بعض لوگوں نے اختلافی بنا دیا ہے، حالانکہ پہلے کبھی اختلافی نہیں تھا۔ سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا، اس کے بعد جو ہے اس پہ جو ہے اب انکار شروع ہو گیا ہے۔ تو حالانکہ بات یوں نہیں تھی، ہمیشہ سے اسلاف کا یہ طرز رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے نیت سے سفر کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ تو اب بعض حضرات نے اس بات کو زیر بحث لا کے انکار کرنا شروع کیا کہ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے اور فلاں ہے۔ ہم اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ گناہ کیوں ہے، اس پہ کوئی دلیل پیش کرو۔ جو اس مسئلے پہ دلیل پیش کرتے ہیں اس کا اس مسئلے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ کون سی دلیل ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے، اس میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں میں چونکہ نماز پڑھنے کا زیادہ اجر ہے، اس لیے فرمایا کہ سفر کسی نے کرنا ہو تو پھر ان مسجدوں کی طرف سفر کرے، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، بیت اللہ میں نماز پڑھیں، مسجد حرام میں نماز پڑھیں، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ثواب زیادہ ہے۔ لیکن یہ 3 مسجدیں، ان کے علاوہ کوئی چوتھی مسجد جو ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی خاص الگ دوسری مسجدوں سے الگ کوئی خاص ثواب بیان نہیں ہوا۔ جب الگ کوئی خاص ثواب نہیں ہے تو پھر صرف اس مسجد کی زیارت کے لیے وہاں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرو گے تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا، اجر تو وہی جو عام ہے وہی ملے گا، پھر سفر کرنے کا فائدہ نہیں۔ بات یہاں مسجدوں کی بتائی ہے کہ اگر صرف سفر کرنا ہو تو پھر 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، انہی کی طرف سفر کرو۔ باقی مسجدیں ان میں عام نماز پڑھنے کا جو سفر ہے، اپنا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ باقی مسجدوں کے برابر ہے، اس لیے اس کی طرف سفر نہ کرو۔ یہاں تو مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا تذکرہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف سفر کرنے کا کوئی مسئلہ یہاں بیان نہیں ہوا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جو ہے فٹ کر کے بیان کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طرز نہیں ہے، اور اب یہ کام شروع ہوا ہے دیکھا دیکھی کہ اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر فٹ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس مسئلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آئیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اس لیے ہمارے اکابر مشائخ نے یہ بات واضح الفاظ میں لکھی ہے، ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں لکھی۔ کوئی آدمی اگر عمرہ کے لیے جاتا ہے، کوئی آدمی اگر حج پہ جاتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے اگر اس کو موقع ملے، اس کا ویزا اور اس کی جو فلائٹ ہے جانے کی اگر اس کا طرز بنے تو وہ اگر پہلے مدینہ طیبہ جائے تو یہ اس کے لیے افضل ہے، اس کے بعد جا کے عمرہ کرے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے زیادہ ثبوت ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ شرک تو تب بنے گا جب کہ اللہ کے ساتھ کوئی آدمی شریک ٹھہرائے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو شرک کی تعریف بھی نہیں آتی،
جو یہ ہر بات کو شرک، ہر بات کو شرک، ہر بات کو شرک. بھائی ہم کہتے ہیں توحید اچھی چیز ہے، لیکن توحید بیان کرنے سے پہلے توحید کو سمجھ لو. شرک کی تردید اچھی چیز ہے، شرک کی تردید کرنے سے پہلے شرک کو سمجھ لو توحید ہے کیا اور شرک ہے کیا. توحید اور شرک کو سمجھتے نہیں ہیں، ہر بات کو شرک تو شرکت سے ہے. ہم نے رب تعالیٰ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نعوذ باللہ صاحب کو نظریہ ہے ہی نہیں کہ وہاں ہم سفر کر کے جائیں. رب تعالیٰ کی ذات اپنی شان شان ہر جگہ موجود ہے، وہاں شرک والی بات کہاں ثابت ہوگی؟ تو عجیب و غریب صورت ہے کہ بس اوقات ایک مسئلے کو بیان کی جاتا ہے، اس مسئلے پہ واضح دلیل نہیں ہوتی اور پھر اس مسئلے کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے رضا پر آنے کی اور صلاۃ السلام پیش کرنے کی اپنی جگہ فضیلت ہے اور احادیث کے اندر آئی. مسئلہ استشفاء کا معنی ہوتا ہے سفارش کی درخواست کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت آپ میری مغفرت کی سفارش فرمائیں، یہ جائز ہے. کیوں؟ جب یہ بات ہے، کل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا انبیاء اپنی قبر میں حیات ہیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ نماز پڑھتے ہیں. جس طرح کا صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ انبیاء جب قبر میں حیات ہے، اس سلسلے میں روایت ہے، تو زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی آدمی یہ سفارش کی دعا کر دے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو خود جو ہے یہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پر جو ہے جو دروازہ ہے، دروازے کی خاص جو تالے والی جگہ ہے، وہاں پر کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں. ایک دیہاتی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آیا تھا اور اس نے آ کر اشعار کہے تھے اور اس میں اس نے اپنی مجبوری اور اپنے دکھ کو بیان کیا اور کہا کہ بڑا گناہگار ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے جو ہے وہ اللہ سے سفارش فرمائیے، اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو وہ اشعار کہہ گیا، وہ اشعار آج بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں. اور کہتے وہ آدمی واپس گیا تو پھر اگلے دن خواب آئی اور خواب میں اس کو بشارت دی گئی کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اشعار لکھے ہوں. تو اب اس چیز کو بھی کوئی شرک کہنا شروع کر دے گا. شرک کیسے بن جائے گا؟ یہ شرک کی تعریف تو کرو پہلے، شرک کہتے کس کو ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں حیات ہیں، اب جو ہے آپ سے سفارش کی درخواست کرنا یہ شرک نہیں بلکہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. عرض اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روضہ مبارک میں امت کے اچھے اور برے اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں. امت کے اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت کے اعمال آپ کو اچھے جب پیش ہوتے ہیں کہ امت یہ اچھے اچھے کام کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہوتے ہیں. برے اعمال کی جب خبر ملتی ہے کہ یہ امت کے لوگ ہیں، یہ فلاں فلاں برے کام کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ غمگین ہوتی ہے. اس لیے اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہو. مسائل و احکام، ہم نے نماز سے متعلق بہت سارے مسائل پڑھ لیے ہیں. نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، سنتیں، مستحبات. آج مکروہات نماز، یعنی وہ کام جن کا نماز کے اندر کرنا مکروہ ہے. نمبر 1، لاپرواہی سے ننگے سر نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے. لاپرواہی سے توجہ کیجیے گا، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس کسی وقت کپڑا نہیں ہے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، عذر ہے، اب ویسے نماز پڑھ لے، کوئی حدی نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا، لاپرواہی کا شکار ہو کر پرواہی نہ کرنا اور کہنا کہ کوئی نہیں یار ننگے سر پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، سر ڈھک کے پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، اس بات کو اہمیت نہ دینا، یہ بات غلط ہے اور یہ نماز کے اندر مکروہ ہے. تیسرا بات، نماز ننگے سر پڑھنا اور ننگے سر نماز پڑھنے کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا. ننگے سر نماز پڑھنا اس کو اپنی کمپنی کی جو ہے مشہوری کے لیے جو ہے وہ رائج کرنا کہ بھی ننگے سر نماز پڑھنا ہے، ثواب کا کام ہے. اپنی پارٹی کی علامت سمجھنا، جڑا بندہ انہوں روکے اور اس کو جو ہے وہ رکنے کی بجائے جو ہے اس پر دلیلیں دینے کی پیش کرنا، یہ بدعت ہے. اور یہ کام وہ ہے جو اپنے آپ کو الحدیث کہتے ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا. ننگے سر نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طرز اور عادت مبارکہ تھی کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے تھے.
آج اس کو رفع دین کی حدیثیں تو لوگوں کو دکھائے گا، لیکن پگڑی پہن کے نماز پڑھنے کی حدیثیں جو ہے وہ اس کو آتی نہیں ہے، وہ بھی تو انہی کتابوں کے اندر ہے جن میں رفع دین کی حدیثیں ہیں، تو پگڑی پہن کے نماز پڑھنے والی حدیثیں اس کو آتی نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی ان کے مولوی نے پگڑی پہنی ہو؟ پھر کیوں نہیں پہنتے؟ کپڑا ہوتا بھی ہے بسا اوقات جان بوجھ کر سامنے کپڑا پھینک کے ننگے سر نماز پڑھتا۔ اور ان کا خطیب تقریر کر رہا تھا، مجھے بڑا ہنسی ہوئی، وہ اس کی تقریر، وہ چھوٹا خطیب نہیں بہت بڑا، سبتین شاہ سرگودے کا تقریر کر رہا تھا، تو وہ چھپی ہوئی خطبات، اس کے خطبات اہل حدیث نام ہی اس کا یہ ہے، تقریر کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اہل حدیث ثابت کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے آئیں گے قیامت قریب، تو حدیث میں ہے کہ جامع مسجد دمشق پہ اتریں گے تو دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، کہتے ہیں کہ آئیں گے، تو کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سر سے جو ہے پانی ٹپک رہا ہوگا، کہتا ہے پانی ٹپک رہا ہے، کہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہا کے آئے ہیں۔ جب آدمی نہا کے آتا ہے تو عام طور پر جو ہے سر پہ اس کے کپڑا نہیں ہوتا، کہتا ہے جب دیکھو تو سر سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ننگے سر ہوں گے، کہتا ہے جب وہ خود ننگے سر ہوں گے تو آئیں گے بھی تو انہی کی مسجد میں جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ ننگے سر کون نماز پڑھتے ہیں؟ مجمع کہتا ہے ننگے سر ہم نماز پڑھتے ہیں، کہتا ہے وہ اہل حدیث ہوں گے، پھر یہ اس کی دلیل ہے۔ یعنی گویا خود وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ ہمارا طرز ہے، ہمارا شعار ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے کو شعار بنا لینا، ننگے سر نماز پڑھنے کو شرعی مسئلہ سمجھنا، یہ خود بدعت ہے، اور بدعات میں سے کبیر ترین بدعت ہے جس کو خود انہوں نے اختیار کر لیا۔ یہ دوسروں کی بدعات کی بڑی فکر کرتے ہیں لیکن اپنی بدعات کی فکر نہیں کرتے، خود اپنا لی ہیں۔ جس طرح ایک پرندہ اس کا نام اوناکا، آپ نے شاید سنا ہو، اوناکا کہتے ہیں، ایک فلاسفہ نے بات مشہور کی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں جس کے اوپر سے گزرے اس کو موت نہیں آتی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ بھئی موت تو ہر ایک کو آنی ہے، رب تعالیٰ کی ذات اس کو فنا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا پرندہ ہے جو کسی کے سر پہ اوپر سے گزرتا ہے تو اس کو موت نہیں آتی۔ ہم فلاسفہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ پرندہ کبھی آپ نے دیکھا بھی ہے؟ کہتے ہیں دیکھا کبھی نہیں ہے، دیکھا جس طرح اوناکا پرندہ انہوں نے خود گاڑ لیا اور دیکھا کسی نے آج تک ہے نہیں، ہم کہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ننگے سر نماز پڑھنے والے، کبھی آپ نے اس طرح اوناکا پرندہ نہیں کبھی دیکھا نا، اس طرح آپ نے کبھی ان کا عالم نہیں دیکھا ہوگا جو سنت کے مطابق پگڑی باندھنے والا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہیں باندھتے، ٹوپی لیں گے بس ایک اور ٹوپی بھی نہیں لیتے اور جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے، بہت بڑا گناہ۔ یہ بدعت ہے، اس کو شرعی مسئلہ سمجھنا۔ نمبر 2، امامے کے پیش پر سجدہ کرنا۔ پگڑی کسی نے باندھی ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، مستحب ہے، تو پگڑی جو ہے جب باندھے تو پھر ماتھا جو ہے یہ ننگا ہونا چاہیے، پیشانی ننگی ہونی چاہیے تاکہ سجدہ کرے تو پیشانی ڈائریکٹ جو ہے وہ زمین پر لگے۔ تو اس طرح پگڑی باندھ لینا، جس طرح وہ پٹھان اتنی بڑی بڑی باندھ لیتے ہیں، اس طرح پگڑی باندھ لینا کہ وہ سارا جو ہے وہ پیشانی ہی جو ہے انسان کی چھپ جائے۔ اب اسی پر جب سجدہ کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ پیشانی زمین پر لگے تو وہ پگڑی کا پیش زمین پر لگ رہا ہے، یہ مکروہ ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ پگڑی باندھے تو آدمی اپنی پیشانی کو ننگا رکھے، جس طرح میں نے باندھا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے لیکن پیشانی ننگی ہے۔ اب نماز پڑھیں گے تو زمین پر جو ہے پیشانی لگے گی، کپڑے کا پیچ، پگڑی کا پیچ نہیں لگے گا۔ نمبر 3، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نماز کے اندر ہاتھ سے جواب دو یہ بھی منع ہے، سر کے اشارے سے سلام کا جواب دو تو یہ بھی منع ہے، کیونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو کر جواب دینا یہ تو عبادت کی توہین ہے۔ نمبر 4، مسلسل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔ میں نے بتایا تھا نا یہ کام آنکھیں کھول کر کرنے کے ہیں، نماز آنکھیں کھول کر پڑھنے کا کام ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں۔ نمبر 5، چہرہ یا نگاہ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا۔ اب دیکھیں نماز کے اندر میں نے نگاہ کے بارے میں بتا دیا تھا، قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر، رکوع کی حالت میں پاؤں پر، سجدے میں ناک پر، اتحیات میں یعنی قاعدے کے اندر جو ہے وہ گود کے اندر نظر ہونی چاہیے، سلام کے وقت کندھے پر نظر ہونی چاہیے۔ لیکن اب کوئی آدمی نماز کے اندر نظر جہاں رکھنے کا حکم ہے اس کی بجائے جو ہے نظر جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے گھما رہا ہے، نماز کے اندر یوں دیکھ رہا ہے، بٹر بٹر جو ہے ادھر ادھر، اب یہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صرف جب دیکھ رہا ہے تو صرف اس کی آنکھیں گھوم رہی ہیں یا چہرہ بھی گھوم رہا ہے؟
اگر تو اس کا چہرہ بھی گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر چہرہ تو نہیں گھومتا، چہرہ بالکل سامنے صرف آنکھیں ادھر گھما رہا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر چہرہ بھی گھوم رہا ہے، آنکھیں بھی گھوم رہی ہے، سیر سینہ بھی گھما دیا اس طرح یوں دیکھ رہا ہے، اب نماز ٹوٹ گئی. نماز ہی، کیونکہ منہ طرف قبلہ شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے رہنا ہے. جب قبلے کی طرف سے رخ پھر گیا اب نماز ٹوٹ گئی ہے. نمبر 6، منہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا. منہ کے اندر سپاہی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہاں جی، تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی. اور کہتے ہیں جمائی لینا بقدر ہمت نہ روکنا، یعنی جان بوجھ کر جو ہے منہ کھول، بار بار جو ہے واسیاں آ رہی ہیں، بار بار منہ کھول رہے ہیں، اب حتی الامکان روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی یہ جمائی آ جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے. جان بوجھ کر جو ہے وہ پہلے تیار بیٹھا ہے، آئے تو میں منہ کھول لوں اپنا، یہ مکروہ ہے. نمبر 8، کمر، کوکھ، کولے پر ہاتھ رکھنا. نماز میں نماز پڑھ رہا ہے اور یہ کمر پر ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے، کوکھین اے وکھی یہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے نماز میں، ہاں جی، یا کولے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یعنی پیچھے جو ہے اس طرح ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو یہ مکروہ ہے. نمبر 9، پیشاب پخانا کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، یعنی پیشاب بھی آیا ہوا ہے اور نماز میں کھڑا ہوا یوں کر رہا ہے. یوں نہیں، پیشاب ہے، شریعت کا حکم ہے کہ جا کے پیشاب کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ. اب تمہیں جماعت مل جائے، جتنی مل جائے اتنی پڑھ لو، اتنی رہ جائے رکعتیں بعد میں پڑھ لو. سردیوں میں ایسا تو لوگ وضو بہت بچاتے ہیں، تو وضو بچانے کے لیے تو پیشاب آیا ہوا ہوتا ہے تو نماز میں کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 10، انگلیاں چٹکھانا. انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا. نماز کے اندر چٹکھانا، انگلیوں کے پٹاخے نہیں نکالتے ہے نا جی، انگلیوں کے پٹاخے نکالنا اور انگلی کے اندر انگلیاں ڈالنا یہ مکروہ ہے. اور آیتیں تسبیحات انگلیوں پر شمار. نماز کے اندر جو ہے آیتیں پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی آیتیں پڑھ رہا ہے اور ساتھ گن بھی رہا ہے، ہاں جی. یہ تسبیحات جو ہے رکوع کے اندر ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم شمار کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ مکروہ ہے. انگڑائی لینا. انگڑائی نمبر 12، انگڑائی جانتے ہیں، ہاں جی، اور بالکل سیدھا ہو کر ہاتھ اوپر کر کے جو ہے نا اس طرح بالکل سیدھا کر، اسے انگڑائی لینا بولتے ہیں نماز کے اندر، یہ مکروہ ہے. نمبر 13، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، جنہوں پر چوکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں نماز کے اندر جو ہے، بغیر عذر کے اس طرح بیٹھنا یہ مکروہ ہے. نمبر 14، کسی کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. ایک آدمی مثلا دیکھیں بھائی میری طرف میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے پتا کہ میرے سامنے بیٹھے، اب جان بوجھ کر میں ان کے آگے جو ہے نماز نہیں لوں، نماز شروع کر دوں، تو یہ مکروہ ہے. جب وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے چاہیے کہ بھئی یا تو ان کو کہوں کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاؤ یا خود آگے پیچھے ہو جاؤں. اب اس سے کیا ہوگا، وہ میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، نماز میں جو ہے میرا دھیان بار بار ان کی طرف جائے گا، میری توجہ ہٹ جائے گی، نماز میں خشوع نہیں رہے گا، اس لیے یہ مکروہ ہے. اور نمبر 15، اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے. جب تک اگلی صف میں جگہ باقی ہو اس وقت تک پچھلی صف میں آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 16، کونیوں کو بچھا کر سجدہ کرنا. یعنی نماز کے اندر کونیاں جو ہیں جب آدمی سجدہ کرے تو کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے اس طرح، لیکن لوگ جو ہیں بعض سجدہ کرتے ہیں تو یہ بالکل جو ہے زمین کے اوپر جو ہے کونیاں لگائی ہوتی ہیں، زمین کے اوپر چپک کر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ عورت کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے نہیں. اور نمبر 17، سر کندھے پر کپڑا کے دونوں لڑ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا. قمیض وغیرہ میں بازو ڈالے بغیر اوپر رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. اب نماز دیکھو، سارے کندھے پر کپڑا کے دونوں لڑ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا. دیکھیں نا اس طرح کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، رومال لینے کی نوبت آئی ہے تو اصل تو یہ کہ رومال لے کر جو آدمی لپیٹ لے، لیکن وہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ دیکھیے یوں نماز پڑھ رہا ہے، یوں ادھر لٹکے ہوئے نا یوں نماز پڑھ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں. رومال لیا تو اس کو لپیٹ لو، ایک جو ہے عذر کے وقت لٹکا ہوا، لیکن دونوں کو لٹکانا اس طرح، اس سے نماز کے اندر توجہ نہیں رہتی، بار بار رومال کی طرف دھیان جائے گا. اور کندھے پر اس طرح لٹکا لیا وہ بھی مکروہ ہے، یوں جس طرح یہ دیکھیں نا اس طرح. اب نماز کے اندر جو جائے گا یہ دونوں لٹکیں گے، پھر بار بار دیکھے گا بھی یہ کیا کہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے اور یہ کدھر جا رہا ہے. ہاں جی. قمیض وغیرہ میں بازو ڈالے بغیر اوپر رکھ کر نماز پڑھنا. بازو ڈالے بغیر جانتے ہو بچے جب جب شرارت کرتے ہیں یا کھیلا کرتے ہیں تو اپنے یہ جو ہے نا بازو سے بازو جو ہے نا وہ جو اپنی باواں جڑی ہیں باؤ کاٹ کے ٹنڈے مان کے تو اس طرح وہ صورت ہے. یہ نماز کے اندر اس طرح کرنا یہ بالکل مکروہ ہے. نمبر 18، بدن سے یا کپڑوں سے کھیلنا. بار بار بدن سے کھیلنا کہ وال سیدھے کر کے نماز دے وچ
یہ بدن سے کھیلنا ہے. ہاں جی. تو کپڑوں سے کھیلنا, کاٹن پائی ہوئی ہے بار بار نا, انہوں نے سدھی کر گندے کو تو وال تو نہیں پہ گیا, یوں اس طرح جو ہے اس طرح, یہ نماز کے اندر مکروہ ہے. نمبر 19, کام کاج, نیند, ورزش وغیرہ کے ردی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا. ردی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. جس طرح ہم کام کاج والے گندے میلے کچالے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے, تو اللہ کے سامنے آنا کیسے پسند کریں؟ اس لیے قرآن پاک میں حکم ہے خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مسجد. تو انڈیا کے بارڈر پہ کیوں بیٹھا بھائی, ادھر آ جا, اگے جا کے جتنے تو کہتا ہونا. ہاں جی, خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مسجد, ورنہ کہ بھائی نماز کے وقت جو ہے وہ زینت اختیار کرو. تو زینت کا حصہ کیا, اپنے اچھے کپڑے پہن کے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے. آگے کہتے ہیں کہ جاندار. نمبر 20, جاندار تصویر والی جگہ نماز پڑھنا, اللہ یہ کہ پاؤں کے نیچے ہو یا اسے الٹا کر دیا جائے یا چھپا دیا جائے. کمرے کے اندر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں تصویر لگی ہوئی ہے, وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو اگر اس کو الٹا نہیں کیا تو اس کو, اگر مجبوری ہے نماز پڑھنی ہے, اس کو الٹا کر دو یا پاؤں کے نیچے کر دو, اوپر کھڑے ہو جاؤ, یا الٹا کر دو یا چھپا دو یا پاؤں کے نیچے کر لو, پھر مکروہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے اس کی اہانت مقصود ہے. اگر سامنے تصویر موجود ہے نماز پڑھیں گے, دیکھنے والا شاید کو سمجھے کہ یہ آدمی ہے بابا جی اور منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, حالانکہ نماز سے اللہ واسطے کرنا, منہ طرف کی بلا شریف. نمبر 21, با تصویر کپڑا پہن کر نماز پڑھنا. ایک ہے نماز پڑھتے ہوئے تصویر کی طرف رخ کیا, وہ تو مسئلہ بیان ہو گیا. تصویر والے کپڑے پہن کے, جیسے شرٹ ہیں آج کل نا, اس کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں, اپنا کھلاڑیوں کی تصویریں اور یہ کی تصویریں جو ہیں, جاندار چیز کی تصویر اگر شرٹ وغیرہ پر بنی ہوئی ہے, ایسی شرٹ پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایسی شرٹیں نہیں پہننی چاہیے. ہاں جی, ہاں, تصویر ہے جاندار کی تصویر, حدیث میں آتا ہے نا, جہاں جاندار کی تصویر ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے. ہاں جی, ایک بیچارہ اس طرح کہنے لگا نا کہ اچھا جہاں تصویر ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے, یہ تو اچھی بات ہے کہ اسرائیل جان نکالنے کے نہیں آئے گا, زندگی لمبی مل جائے گی, تصویر جو ہے اپنے پاس رکھنی چاہیے. تو اس کو کسی بتانے والے نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور نہیں آتے, جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اگر وہاں کتے رکھو گے یا کتے کی تصویریں رکھو گے تو بھئی وہاں جان نکالنے کے لیے وہی آئیں گے جو کتوں کی جانیں نکالتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی. نمبر 22, نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا, سنبھالنا, مٹی سے بچانا. یعنی کاٹن کے کپڑے مثلا پہنے ہوتے ہیں, جن لوگوں جنہوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جو ہے جب رکوع میں جاتے ہیں تو پھر بھی کپڑوں کو یوں کر کے جو ہے نا پھر جاتے ہیں اس طرح, جب اٹھتے ہیں تو پھر یوں سیدھے کرتے ہیں, جب سجدے میں جاتے ہیں جو پیچھے کر کے نا یوں اس طرح پھر جو ہے نا وہ نیچے سجدے میں جاتے ہیں. یہ ہے اپنے کپڑے کو سنبھالنا, یہ غلط بات ہے. اتحیات میں بیٹھتے ہیں پھر چھٹ کرتے ہیں, تو یہ بڑے جو ہے نا وہ کبھی فعل ہے, اس سے بچنا چاہیے نماز کے اندر. یہ 22 مکروہات ہو گئے نماز کے. 73 اپنا دیکھیں صفحہ نمبر, اس میں مسنون دعا آ گئی اینڈ پہ, سبق نمبر 17 کی 70ویں سبق کی مسنون دعا, پانی پینے کی دعا. پانی پینے کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے, تو پانی کے شروع میں پڑھنا چاہیے. پانی جو ہے پئیں گے تو اس کا پینا باعث رحمت ہو جائے گا, انسان جو ہے کئی طرح کی موذی بیماریوں سے بچ جائے گا, اور پانی جو ہے نظام ہضم کا ذریعہ بنے گا, تو رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو 17واں سبق ختم ہو گیا ہے.